السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ محترم حاضرین اور بزرگان دین، اللہ تعالیٰ کی تعریف، بڑائی، کبریائی اور بزرگی، اس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا جو تمام کائنات کا خالق، مالک اور مدبر ہے۔ درود اور سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اہمیت، یا اس کو دوسرے لفظ میں آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی اہمیت شروع وقت سے رہی ہے اور قیامت تک اس کی اہمیت باقی رہے گی۔ اور توحید ہی اللہ رب العزت کے بعثت کا مقصد، جو اللہ تعالیٰ نے بعثت کا مقصد قرار دیا، رسولوں کے، نبیوں کے، وہ توحید ہی کو قرار دیا۔ مختلف ادوار میں اور مختلف زمانے میں حالات کے اعتبار سے الگ الگ انبیاء و رسول اپنے اپنے علاقوں میں آتے رہے، لیکن سب حالات میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو حکم دیا کہ توحید کو مقدم رکھنا ہے، اور یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر کے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ختم ہوا، اور اللہ کے رسول کو بھی سب سے پہلے جو حکم دیا گیا وہ توحید ہی کا حکم دیا گیا۔ آپ تاریخ کے اندر پڑھ کر دیکھ لیں، نبی بنائے جانے کے بعد جو 13 سال آپ مکہ کے اندر رہے اور 10 سال جو آپ مدینہ کے اندر رہے، تو مکہ کے اندر جو سب سے مقدم جو چیز رہی وہ کیا رہی؟ یہی سب سے پہلی چیز توحید مقدم رہا۔ اس کے بعد رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا جانا، اور اس کے بعد آخرت، یہ چیز مقدم رہی۔ پھر اس کے بعد مدینے کے اندر جو آپ 10 سال رہے، مدینے کے اندر مختلف فرائض اور مختلف احکام نازل ہوئے، لیکن وہاں پر بھی اور اس وقت بھی توحید کو اللہ کے رسول سب سے پہلے مقدم رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطوط بھیجا کرتے تھے مدینے سے باہر دوسرے ملکوں میں، یمن کی طرف یا افریقی ملکوں کی طرف، تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جن کو بھیجتے تھے، آپ حکم دیتے تھے کہ سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دینا۔ اور آج ہمارے یہاں حالات کیا ہے؟ ہم اپنی دکانوں کے اندر لا الہ الا اللہ کا جو پوسٹر ہوتا ہے، یا توغرا کہیے اس کو لٹکاتے ہیں، مسجدوں کے اندر بھی لٹکایا جاتا ہے، بعض اہم اور خاص جگہوں پر بھی لا الہ الا اللہ کا بینر کہیے یا اس کا لوحہ کہیے، تختی بنا کر کے ہم اپنے گھروں کے اندر سجاتے ہیں۔ لیکن کیا واقعی ہم لا الہ الا اللہ کی جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کا جو معنی ہے کیا اس کو ہم سمجھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کا جو مفہوم ہے کیا اس کو ہم سمجھتے ہیں؟ بہت سارے حضرات ہیں جو لا الہ الا اللہ کو ہی دین کا حصہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، خواہ اس کے پیچھے وہ شراب پیتے رہیں، خواہ اس کے پیچھے
1000 گناہ کے کام کرتے رہیں لیکن لا الہ الا اللہ کا وہ ضرور اقرار کریں گے. بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں اس حدیث کو پڑھ کر کے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، جس نے لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے کہہ دیا وہ جنت داخل ہو گیا. تو کیا یہ صحیح ہے کیا کہ ہم عمل نہ کریں اور لا الہ الا اللہ اپنی زندگی کے اندر کہیں تو جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے؟ اور اس حدیث کو کیا کہیں گے؟ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ مل موجبتان، ایک صحابی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مل موجبتانی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو اہم چیزیں کیا ہیں جو جنت میں لے جانے والی ہے اور جو جہنم میں لے جانے والی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من اراد اللہ یشرک باللہ فقد دخل الجنہ ومن یشرک باللہ فقد دخل النار، کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، شرک کرنے کا ارادہ بھی کرے گا تو وہ جنت کے اندر، شرک کرنے کا ارادہ نہیں رکھے گا تو وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا. بہت سارے حضرات ہمارے اخوان میں سے، ہمارے احباب میں سے لا الہ الا اللہ دن و رات پڑھتے ہیں لیکن شرک جیسے عظیم گناہ کے اندر مبتلا ہے، تو کیا وہ جنت کے اندر جائے گا؟ قرآن بار بار کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک جیسے گناہ کو معاف نہیں کرے گا. تو لا الہ الا اللہ صرف کہنا، کلمہ توحید صحیح ہے، آپ اقرار کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں تو گویا کہ آپ کلمہ توحید کو اقرار کر رہے ہیں، لیکن اقرار آپ کب کریں گے؟ جب اس کے معنی و مطلب پر عمل کرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں گے. ایک طرف لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور دوسری طرف ہم اس کے جو تقاضے ہیں یا اس کے جو اہداف ہیں، اس کے جو مقاصد ہیں، ہم اس کو نہیں سمجھتے ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا. سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ما انعم اللہ علی العباد نعمتا افضل من ان عرفهم اللہ لا الہ الا اللہ. ان کا قول ہے کہ سب سے کیا ہی بہترین نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو عطا کیا ہے، سب سے بہتر نعمت یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پہچانوایا ہے. لا الہ الا اللہ، عرفہم اللہ، ان کو جانکاری دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سکھلایا ہے لا الہ الا اللہ. عرفہ کے معنی ہوتا ہے، عرفہ کے معنی ہوتا ہے جاننا، اور عرفہ کے معنی ہوتا ہے پہچانوانا، کسی چیز کے بارے میں جانکاری دینا، دلوانا. گویا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی شخص کو اگر توحید کی اہمیت کے بارے میں اس کو جانکاری دلوایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے کر کے، یا اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے کر کے لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم اس کو سمجھایا ہے، تو اس سے بڑھ کر کے کوئی بڑی نعمت ایک انسان کے لیے، ایک بندے کے لیے نہیں ہو سکتا. تو ہمیں اس کو جاننا بالکل انتہائی ضروری ہے. آخر ہمیں توحید کی ضرورت کیوں ہے؟ توحید کیوں ضرورت ہے؟ یا توحید کی دعوت ابھی بھی کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو توحید کی دعوت دے دیا. ہمارے اوپر کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کیوں ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو توحید کی ابھی بھی دعوت دیں؟ کہ ضروری ہے، دین کا حصہ ہے. اس کے کئی سارے وجوہات ہیں، بہت سارے وجوہات ہیں، اس کو ہم مختصر طور پہ بیان کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ آخر یہ توحید ہے کیا. توحید کو ہم سمجھیں، بالکل باریکی طور پر ہم سمجھ لیں کہ توحید کیا ہے. علماء نے توحید کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے. کہتے ہیں الافراد باللہ، الافراد باللہ الاول، والثانی الافراد بالالوہیہ، والثالث الافراد فی الاسماء والصفات. الافراد باللہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا. جو یہ کائنات ہے، ان تمام کا خالق، مالک، مدبر اور حاکم صرف اللہ تعالیٰ ہے. اس کی حاکمیت میں اور اس کی ملکیت میں کوئی دوسرا شریک اور ساجی نہیں ہے. جیسا کہ دوسرے مذاہب میں یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، چونکہ جتنے مذاہب ہیں دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اگر واقعی میں اس مذہب کو بنایا ہے تو صحیح طور پہ بنایا ہے، لیکن اس کے ماننے والے اس دین کے اندر خواہ عیسائیت والا دین ہو،
خواہ یہودیت والا دین ہو یا دیگر دین ہو، اس کے اندر ان کے ماننے والوں نے تغیر کر دیا، تبدیل کر دیا اور تحریف کر دیا۔ کچھ مذاہب ہیں ابھی بھی جو آسمان کا رب الگ مانتے ہیں، پہاڑوں کے رب کو الگ مانتے ہیں، بارش کا رب الگ مانتے ہیں، آگ کا رب الگ مانتے ہیں، گویا کہ ہر خاص خاص جو چیزیں ہیں ان کا رب الگ الگ گردانتے ہیں۔ ہمیں کیا ہے؟ توحید ہمیں کیا دعوت دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خواہ کوئی بھی عمل ہو، خواہ کوئی بھی کام ہو، ہم اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو ایک جانیں۔ اس کی مثال ایک کتاب ہے، مشہور کتاب ہے کہ اللہ کا وجود کیوں ضروری ہے۔ اللہ کا وجود کیوں ضروری ہے، اس کتاب کے اندر ایک بہت بہترین مثال بیان کیا ہے اس کتاب کو لکھنے والے نے، کہ ایک عورت تھی، بوڑھی عورت تھی، وہ اللہ کو مانتی نہیں تھی، کہتی تھی کہ اللہ کوئی چیز نہیں ہے دنیا کے اندر۔ تو ایک شخص تھا جو موحد تھا، جو اللہ کو ایک ماننے والا تھا، وہ سوچا کہ میں اس عورت کو کیسے سمجھاؤں کہ یہ مان لے اور یہ تیار ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ ہی تعالیٰ حاکم ہے، اللہ ہی تعالیٰ اس کائنات کو چلانے والا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے یا اتفاق ہے کہ عورت چکی چلا رہی تھی۔ پہلے زمانے میں چکی چلاتے تھے لوگ آٹا پیسنے کے لیے یا دوسری چیزوں کے لیے، چکی سے چلا رہی تھی عورت، وہ بوڑھی عورت۔ وہ آدمی اس کے پاس گیا، کہا کہ ابھی بھی تم نہیں مانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے؟ اس عورت نے کہا بالکل نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم چلا رہی ہو، چکی کو چلا رہی ہو، چکی کو بھی روک دو، کیا تمہارا آٹا پس جائے گا اگر چلاؤ گی نہیں تو صرف بیٹھی رہو گی؟ بہت کہا کہ نہیں۔ تو شخص نے کہا کہ اسی طرح یہ کائنات، یہ دنیا ہے، کائنات کو بھی چلانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ اگر یہ دنیا کی معمولی چیز تمہاری جو چکی ہے وہ چل نہیں رہی ہے تمہارے بغیر، تو گویا کہ یہ اتنی بڑی کائنات ہے اور اتنی بڑی دنیا ہے، اس کو بھی کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے۔ تو اس وقت اس مثال سے وہ عورت سمجھ گئی کہ واقعی میں اس کائنات کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ہے، یعنی اللہ کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ پایا جاتا ہے۔ اور اگر قرآن سے اس کو دیکھیں تو مشہور جو آیت ہے سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کی تفصیل میں نہ جا کر کے مختصراً بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وجود ہے۔ دوسرا الافراد بالعبادہ، اس کو دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ حقوق اللہ، اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ اے نبی اب کہہ دو کہ بے شک نمازیں میری ہیں اور عبادتیں میرے لیے ہے، جینا میرے لیے ہے اور مرنا بھی میرے لیے ہے۔ میں کون ہوں؟ جو تمام جہان کا رب ہوں، وہ سب کچھ میرے لیے ہے۔ بہت سارے لوگ سجدہ کسی اور کے لیے کرتے ہیں، رکوع کسی اور کے لیے کرتے ہیں، نظریں کسی اور کے لیے مانتے ہیں، حاجتیں کسی اور سے اپنی طلب کرتے ہیں، مرادیں کسی اور سے مانگتے ہیں۔ وہ توحید کا اقرار کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، نماز بھی ادا کر رہا ہے، 5 اوقات، بہت بڑا متقی پرہیزگار ہے، لیکن وہ اپنی ضرورت اگر مانگ رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ عبادت کر رہا ہے اور بہت بڑا نمازی ہے تو بہت متقی پرہیزگار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی توحید صحیح نہیں ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ، وہ اللہ کی عبادت تو کرتا ہے، لیکن اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسرے کی بھی عبادت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے برابر دوسروں کو بھی سمجھتا ہے۔ جو خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے مانگنا، وہی چیز دوسروں سے بھی طلب کرتا ہے، دوسروں سے بھی مانگتا ہے، تو گویا کہ یہ اس کا عمل کسی کام کا نہیں ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اور تیسری چیز جو ہے کہ الافراد فی الاسماء والصفات، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے لیے نام خاص کر رکھا ہے، السمیع ہے، القدیر ہے، الوکیل ہے، الغنی ہے، یہ سب اللہ کے اسماء و صفات ہیں، یہ سب اسماء ہے، نام ہے۔ اس کو اگر کوئی اپنے اوپر کر لے کہ میں بھی سمیع ہوں، نام تو رکھا جا سکتا ہے، عبد السمیع، عبد القدیر، عبد الوکیل، اس میں کوئی نہیں ہے، لیکن کوئی رکھ لے صرف السمیع، صرف رکھ لے کہ میں سننے والا ہوں۔ سننا عام بات ہے کہ آپ جو بات بولے ہم سن لیں، لیکن آپ یہاں بول رہے ہیں، کوئی بغداد میں بیٹھا ہے، کوئی دلی میں بیٹھا ہے، کوئی ممبئی میں بیٹھا ہے، کہ آپ کی بات کو سنے گا کوئی؟ لیکن ایک جماعت کا یہ تصور ہے کہ
ہم یہاں بول رہے ہیں تو ہمارے جو ولی ہیں، ہمارے فلاں پیر صاحب ہیں، وہ ہماری بات کو سن رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ صرف السمیع جو ہے سننے والا، یہ صفت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. السمیع کا مطلب یہ عام سننے سے مطلب نہیں، یعنی بیچ میں کوئی چیز حائل ہے، کوئی چیز رکاوٹ ہے اور اس کے پیچھے بات کی جا رہی ہے اور اس بات کو سننا عام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس کے لیے ممکن ہے. اور وہ علیم بھی ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں جاننے والا ہوں، میں انتریامی ہوں، میں غیب کی باتوں کو جانتا ہوں، کل کیا ہونے والا ہے اس کی میں خبر رکھتا ہوں، نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. العلیم دوسرے کے لیے خاص نہیں ہے. تو اس صفت میں بھی اللہ تعالیٰ کو ایک جانیں گے تب ہم صحیح معنوں میں توحید کے تقاضے کو پورا کریں گے. اب آئیے، توحید کیوں ضروری ہے ہمارے اسلام کے اندر، یہ ہماری زندگی کے اندر کیوں ضروری ہے؟ توحید کی آخر ضرورت کیا ہے؟ تو علماء نے کچھ وجوہات بیان کی ہے. اس کے اندر سب سے پہلی وجہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مشہور آیت ہے کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، میری عبادت کے لیے پیدا کیا. ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یوحدون، کہ وہ بندہ میری توحید کو مانے، میری توحید کو اقرار کرے. انسان ایک ہوتا ہے مکلف، ایک ہوتا ہے غیر مکلف. انسان اور جنات ہی مکلف ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو، اس توحید کو، اس امانت کو، اس دعوت کو آسمانوں پر بھی پیش کیا، پہاڑوں کے سامنے بھی پیش کیا. وہ بھی تو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. آسمان بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، زمین بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور دوسری بھی مخلوقات ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کے اندر کہ ہم نے اس دعوت کو، ہم نے اپنے اس توحید کو ان تمام مخلوقات پر پیش کیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. فابین ان یحملنها، اس کو اٹھانے سے، اس کو برداشت کرنے سے ان سب نے انکار کر دیا. اور اس کو کس نے قبول کر لیا؟ وحملها الانسان، اس کو انسان نے قبول کر لیا. تو یہ انسان مکلف ہو گیا. اس لیے ہم نے انسانوں اور جناتوں کو حکم دیا کہ وہ میری عبادت کرے. گویا کہ میری عبادت کرے تو میری ہی عبادت کرے، کسی اور کی عبادت نہ کریں. ایک ہوتا عبادت کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اور ایک ہوتا اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کی جانی چاہیے. دونوں میں فرق ہے. مطلب تو ایک ہے لیکن فرق ہے، ہلکا سا فرق ہے، اور بہت بڑا فرق ہے. جملہ میں ہلکا سا فرق ہے لیکن معنی کے اندر بہت بڑا فرق ہے. ہم ہر روز ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں پہ تاکید ہے ایاک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں. تو گویا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد چاہنا چاہیے، ہم کو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی چاہیے. تو یہ مطلب ہے اللہ رب العزت کی توحید کی وجہ ہونے کا، یعنی توحید کی ضرورت اس وجہ سے ہے. اس وجہ سے ہمیں عبادت اللہ تعالیٰ ہی کی کرنی چاہیے. حدیث قدسی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا انی خلقت عبادی کلہم حنفاء فاجتالتہم الشیاطین. حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی کہتے ہیں کہ جس کے اندر الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں، یعنی جو بیان کر رہے ہوں وہ الفاظ اللہ کے رسول کی جانب سے ہو، لیکن اس کا جو معنی ہو، مفہوم ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو. تو اس طریقے سے حدیث قدسی بہت ساری ہیں جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے الفاظ میں، اپنے کلمے میں اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. فرمایا کہ انی خلقت عبادی کلہم حنفاء، ہم نے جتنے مخلوقات کو پیدا کیا سب کے سب حنفاء ہیں، سب کے سب یکسو ہیں. حنفاء کس کو کہتے ہیں؟ اور وہ آیت بھی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء. وما امروا الا لیعبدوا اللہ، کہ انہیں حکم نہیں دیا گیا کہ مگر وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، حنفاء، حنیف ہو کر کے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا گیا تھا ولیکن کانا حنیفا مسلما، کہ وہ ابراہیم علیہ السلام وہ حنیف تھے اور مسلمان تھے. حنیف اس کو کہتے ہیں بالکل یکسو ہو کر کے، تمام چیزوں سے الگ ہو کر کے، تمام چیزوں سے ہٹ کر کے، ایک طرف مڑ کر کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی دعوت کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو ماننا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا اقرار کرنا. یہ ہے حنفاء کا مطلب، یہ ہے حنیف کا مطلب، یکسو ہو کر کے. مخلصین لہ الدین حنفاء، حنفاء سے پہلے آیا مخلص ہو کر کے. ہم مانتے تو وہ اللہ تعالیٰ کو، لیکن ایک طرف اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور دوسری طرف اپنے دل میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی مانتے ہیں. تعویذ گنڈا وغیرہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، استخدام کرتے ہیں اس کا. گویا کہ اگر ہم تعویذ اور گنڈا اگر استعمال کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ہم پامالی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حقوق کو صحیح معنوں میں ہم ادا نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم تعویذ یا دوسری اس طریقے سے اور بھی چیزیں جو شرک کی طرف بلاتی ہیں اس کو ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اس کی طرف نہیں جانا چاہیے. اچھا، دوسری وجہ کیا ہے کہ توحید کیوں ضروری ہے آج کے ڈیٹ میں؟ ہماری جماعت، ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک ایسی جماعت بھی ہے جو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو نماز کی طرف، ہاں زیادہ دین کی فکر کی جانی چاہیے، نماز کی طرف جاؤ، نماز کی طرف چلو. لیکن انہیں وہ کبھی بھی توحید کی طرف دعوت نہیں دیتے، صرف کہتے ہیں کہ نماز کے لیے چلو، نماز کے لیے چلو، نماز کے لیے پڑھنے چلو، نماز پڑھو گے تو تمہارا دین سنور جائے گا، تمہاری آخرت سنور جائے گی. لیکن اگر توحید ہی نہیں ہے تو آخرت کیا ہماری سنورے گی؟ اگر ہمارا توحید ہی صحیح نہیں ہے تو جو ہم نماز پڑھیں گے ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی، ہماری نماز قبول نہیں ہوگی. جس دین کی بنیاد یا جس چیز کی بنیاد جس چیز پر ہو سب سے پہلے اس کو قائم کرنا ہے. ہم بلڈنگ بناتے ہیں، گھر تعمیر کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، اس کی سب سے پہلی بنیاد ڈالی جاتی ہے. تو کیا ایسا ہوا ہے اس کے بعد والا جو چھت کا جو مرحلہ آتا ہے، کیا ہم بنیاد نہ ڈالیں اور چھت کو ہم ڈیکوریشن کریں یا چھت کو سنواریں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ چھت قائم نہیں رہ سکتا ہے جب تک کہ ہم بنیاد کو ہم قائم نہیں کریں گے. اسی طریقے سے ہمارے اسلام کی بنیاد بھی جو سب سے پہلی جو بنیاد ہے اور نماز سے پہلے ہے وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. حدیث ہے اللہ کے رسول کی مشہور حدیث، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بنی الاسلام ولا خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ. اس کے بعد ہے اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. سب سے پہلے آپ توحید کو قائم کریں گے تب جا کر کے آپ کی نمازیں درست ہوں گی. آپ توحید کو قائم کریں گے تب آپ جا کر کے آپ کے زکوٰۃ صحیح ہوں گے. آپ توحید کو قائم کریں گے تب جا کر کے آپ جو روزے رکھیں گے آپ کے روزے صحیح ہوں گے. آپ جو حج کریں گے یا جو جہاد کریں گے یا جو دوسرے اعمال ہیں اسلام کے وہ درست ہوں گے جب آپ توحید کو قائم کریں گے. توحید کو اگر آپ قائم نہیں کریں گے تو کوئی بھی عمل آپ کا صحیح نہیں ہوگا. اسی طریقے سے توحید کیوں ضروری ہے؟ تیسرا سبب، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو توحید کا حکم دیا ہے. ہر نبی کو توحید کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہم نے اس کی طرف وہی کیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت دینا ہے اور اس کو بلانا ہے. تو گویا کہ خواہ حضرت آدم علیہ السلام رہے ہوں یا حضرت موسیٰ رہے ہوں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہے ہوں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے ہوں یا حضرت نوح علیہ السلام رہے ہوں، سب کے ادوار الگ تھے، سب کے علاقے الگ تھے، لیکن سب کو اللہ تعالیٰ نے توحید کا سب سے پہلے حکم دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ واقعہ مشہور ہے
کہ آپ کی دعوت کو ماننے کے لوگ تیار نہیں، یہاں تک کہ آزمائش کا سلسلہ بھی شروع ہوا، مسابقہ ہوا۔ حضرت موسیٰ کی دعوت کو کہا گیا کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ خود جادوگر ہے اور جادو بنا کر کے لوگوں کو پیش کرتا ہے، یہاں تک کہ پورے جادوگروں کو بلایا فرعون نے تاکہ لوگوں کے سامنے اس کو ہرا دے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور لوگ اس کے دین کی طرف نہ جائیں، اس کے دین سے بیزار ہو جائیں۔ ایسا دن بھی جاتا ہے کہ مسابقہ بھی کیا جاتا ہے، مقابلہ بھی کرایا جاتا ہے، اور وہ دھمکی دیتا ہے فرعون جادوگروں کو، تم کو ہر حال میں حضرت موسیٰ کو ہرانا ہے اور اس کو یہاں سے بھگانا ہے۔ ایسا دن بھی آتا ہے، مسابقہ بھی ہوتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فتح ہوتے ہیں، ان کی جیت ہوتی ہے، اور وہیں پر جو جادوگر ہوتے ہیں وہ کیا نام ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیتے ہیں۔ آخر وجہ کیا تھی کہ وہ جادوگر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیے۔ وہ جادوگر اس وقت کہتے ہیں کہ میں موسیٰ اس کے رب جو ہے اس کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہی دعوت تھی اور یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانو۔ اس کے جواب میں فرعون کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، فرعون کہتا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی دھمکیاں ملی، بہت سارے آزمائش میں مبتلا کیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن آپ باز نہیں آئے بلکہ آپ دعوت دیتے رہے۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں نبیوں کے، اور ہر دور میں نبیوں نے اپنے اپنے طور پر توحید کی دعوت کو برقرار رکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تھے، مدینہ کے اندر موجود تھے، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ شراب ایسا نہیں ہوا کہ سب سے پہلے شراب کو حرام کیا گیا ہو، یا جو چیزیں حرام کی گئیں اسلام کے اندر، دین کے اندر سب سے پہلے اس کو کیا گیا نہیں، بلکہ اس سے پہلے توحید کی طرف دعوت دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تب جا کر کے شراب کی حرمت نازل ہوئی۔ تو ڈائریکٹ کسی بھی چیز کو ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں، اس کا ہمیں فائدہ نظر نہیں آئے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہوگا۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اگر ہمارے دل کے اندر ہوگا، اللہ تعالیٰ کا خوف کب ہوگا؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہم کب کریں گے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کو ایک صحیح معنوں میں مانیں گے۔ اور ہم شراب سے کب بچ سکتے ہیں؟ جب ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا اور ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں گے، تب ہم اس شراب سے یا دوسرے حرام چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں مانیں گے، اس کو اقرار نہیں کریں گے، تو ہم صحیح معنوں میں ہم ان تمام برے کاموں سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ تو خوف اور رجا بہت ضروری ہے توحید کو برقرار رکھنے کے لیے، توحید کو قائم رکھنے کے لیے۔ ایک طرف ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے ہم امید بھی لگائے رکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرنا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی ہو، کوئی بھی پیر ہو، کوئی بھی مرشد ہو یا کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہمارے دل کے اندر کوئی خوف نہیں ہے۔ اور اگر ہم امید رکھیں تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، ہم اپنی ضرورتوں کو مانگنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مصیبت میں کام آئے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں کام آئے گا، اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے اور دوسری کوئی ضرورت کو پوری کرنے والا نہیں ہے۔ خلاصہ کلام درس کا یہی ہے اور مستفاد اس درس کا یہی ہے کہ توحید کو ہر حال میں ہمیں لازم رکھنا ہے اور توحید کے تقاضے جو ہیں اس کو صحیح معنی میں ہمیں پورا کرنا ہے۔ اور اس توحید کے تقاضے کو ہم کب سمجھیں گے؟ صرف لا الہ الا اللہ دن بھر ہم کہتے رہیں تو اور اس کا معنی مفہوم نہ سمجھیں، یہ مطلب نہیں ہے ہم گھروں میں لٹکا لیں لا الہ الا اللہ کا پوسٹر، لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم نہ سمجھیں، یا صرف ہم اپنے بچوں کو لا الہ الا اللہ یاد کروائیں اور اس کے معنی کو یاد نہ کرائیں یا اس کے مطلب کو یاد نہ کرائیں، تو لا الہ الا اللہ کا کوئی معنی نہیں بنتا ہے، لا الہ الا اللہ کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے۔ مطلب اس وقت بنے گا جب ہم اس کو صحیح طور پر حقیقت معنوں میں سمجھائیں گے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں وہ ایک ہے، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں وہ اکیلا ہے، یعنی اسی کی ہی عبادت کی جانی چاہیے، اور جو صفات ہیں اس کے لیے جو اسماء خاص ہیں،
صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. سن وہی سکتا ہے صحیح معنوں میں دور رہ کر کے بھی، اور ہمارے عملوں کو اور ہمارے اعمال کو اور ہمارے کارناموں کو صحیح معنوں میں وہی ہی جان سکتا ہے. وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. اگر کوئی یہ کہے تم جو بھی کرو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، سوال یہ بھی کر لے گا اللہ تعالیٰ کیسے جانے گا؟ اللہ تعالیٰ تو ساتویں عرش پر کیسے جان لے گا؟ جواب یہ ہے کہ وہ احاطہ بکل شیء علما، وہ اپنے علم کے اعتبار سے تمام چیزوں کو احاطہ کیے ہوا ہے. یہ عقیدے کے باب میں بہت بڑا سوال ہے. بہت سارے لوگ اس کے اختلاف کے شکار بھی ہو جاتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے جان سکتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ اپنے علم کے اعتبار سے پوری مخلوقات کو جانتا ہے اور جان رہا ہے اور قیامت تک جانے گا. تو لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم کو سمجھنے کے لیے سب سے ضروری چیز یہی ہے اس کے اہداف کو سمجھے، اس کے تقاضے کو سمجھے، اور ہم اپنے بچے کو بھی لا الہ الا اللہ کے معنی و مفہوم کو سمجھائے. تب صحیح معنوں میں ہم لا الہ الا اللہ پر عمل کریں گے، یا توحید کا معنی ہم سمجھیں گے اور توحید کے تقاضے کو ہم پورا کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں ہوئی ہیں سب سے پہلے مجھے اس پر اور اس کے بعد آپ تمام سامعین کو، تمام ناظرین کو اور تمام حاضرین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.